وہ اتنے سارے کام ایک ساتھ کر رہی ہیں. وہ کمیونٹی لیڈر ہیں، سوشل ورکر ہیں، پرفیکٹ ہوم میکر ہیں، اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. وہ پوڈ کاسٹ کرتی ہیں، اور وہ ایڈمن ہیں بہت بڑے گروپ کی، ہمارے مڈل ایسٹ کی سیدات ریاض لیڈیز گروپ کی. تو میں اسٹوڈیو میں بلاتی ہوں ان کو اپنے ساتھ. ابراہیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت کرم الحمد للہ. الحمد للہ. اچھا ابراہیم قریشی، آپ مجھے یہ بتانا چاہیں گی اپنی شروع میں ذرا اپنی زندگی کے بارے میں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا آج مجھے یہاں پر انوائٹ کرنے کا، اور میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس بات کی بہت زیادہ مبارکباد دوں گی کہ آپ لوگوں کی جو یہ کوئی بھی ایونٹ اس کی سکسیس کا جو انحصار ہوتا ہے پوری ٹیم کے اوپر ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں آپ کی پوری ٹیم نے، جس میں جو یہ واضح جو نام ہیں، نشرہ ہیں، لینا ہو گئی ہیں، سمیرہ ہے، اور سمیرہ کا تو بہت بڑا کام ہے اتنے گھنٹے اتنے بڑے ایک ایونٹ کو چلانا اور ڈیلی بیس کے اوپر. آئی ریئلی یعنی اپریشیٹ ہر ایفرٹس. اس کے بعد جہاں آپ نے میرے بارے میں پوچھنا چاہا ہے تو میں اس طرح سے تھوڑا سا بتانا شروع کرتی ہوں. کہاں سے کوئی اسپیسیفک کوشچن یعنی ہوتا ہے تو میں وہی بتاتی ہوں، مگر خیر میں بتانا شروع کرتی ہوں آپ کو. اگر میں بچپن کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتاؤں تو بچپن میں میں بہت جسے کہا جاتی ہے ایک بہت نوٹی لڑکی تھی، بہت شیطان تھی. ہر چیز میں انوالو رہتی تھی، ہر ایک کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی تھی، ہنسی مذاق کرتی تھی، بڑا کچھ تھا. یعنی بیٹھنے والی جیسے کہتا ہے نا ایک بچہ جو کبھی بیٹھتا نہیں ہے اطمینان سے، کچھ نہ کچھ کرنا ماشاء ہے، میں اللہ. اس طریقے کی تھی. ہاں اس طریقے میں تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ آگے بڑھے تو میرا کردار اس طریقے کا رہا ہے، مے بی اٹس مائی نیچر کہ میں ہر ایک سے بہت جلدی دوستی ہو جانا ایک اس طرح کا شاید میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ مجھے دوستی کے بارے میں کبھی محنت نہیں کرنی پڑی، بہت جلدی میرے دوست بن گئے. اسی وجہ سے شاید ایسا ہوا ہے کہ میرے اسکول کے اندر بھی جب میں تھی تو میں اسکول کے اندر بلکہ جہاں میں اسکول میں رہی، کالج میں رہی، یونیورسٹی میں رہی، ایوری ویئر آئی واز اے آل راؤنڈر. اس میں اگر آپ پڑھائی کے لحاظ سے پوچھیں گی تو پڑھائی میں تو میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، اس میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں تھی. مگر پڑھائی کے علاوہ میں تمام کی تمام ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچپن سے انوالو رہی ہوں. ماشاء اپنے اللہ اسکول ماشاء جی اپنے اسکولس کے اندر میں اسکول جو ہمارا میوزیکل بینڈ ہے اس میں بھی تھی، میں فلوٹ بھی بجاتی تھی، میں نعت بھی پڑھتی تھی، قرات بھی کرتی تھی، گانے بھی گاتی تھی، اسپورٹس میں بھی بہت اچھی تھی. تو اسکول میں اب ٹیبلوز میں بھی تھی. مجھے میمکریز کرنا بہت شوق تھا بچپن سے، لوگوں کو کاپی کرنے کا بہت شوق تھا، ایکٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا. وہ تو آہستہ آہستہ پر دین پڑا تو میں اس طرف گئی نہیں، مگر میرے اندر ایک ٹیلنٹ جیسے اگر آپ پوچھتے ہیں بچپن سے تو میرے اندر وہ ساری چیزیں ہیں. کسی کو دیکھ کر فوراً سے کاپی کر لینا، ایکٹنگ کر لینا، ڈراماز میں کام کر لینا، ٹیبلوز میں بہت زیادہ تھی اپنے اسکول میں. تو اس طرح سے کر خیر اسکول لائف میں ایک آل راؤنڈر تھی میں. اس کے بعد اسکول سے نکل کے میں نے جب کالج لائف میں آئی تو میں نے آرکیٹیکچر کیا. میں ماشاء نے اللہ. آرکیٹیکچر میں بیچلر آرکیٹیکچر کیا انڈس ویلی اسکول آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر سے. وہاں آرکیٹیکچر کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے فنش کیا تو وہاں پر میں نے ریناؤنڈ فرمز ہیں، ایک تو شہاب غنی اینڈ ایسوسیٹس، ان کے ساتھ کام کیا ہے. ان کے ساتھ میں نے نیول ہاؤسنگ اسکیم، پاکستان نیوی نیول ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کے اندر میں نے ریزیڈینشیل پروجیکٹس ان کے اوپر کام کیا ہے. ناہید معشوق اللہ اینڈ ایسوسیٹس ان کے ساتھ کام کیا ہے. دا ڈیزائنرز کے ساتھ کام کیا ہے. چین کے ساتھ کام کیا ہے. اس کے بعد کام کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا تھا، ساتھ ساتھ شادی بھی ہو گئی میری. یعنی جیسے ہی میں نے گریجویٹ کیا اپنے اسکول سے، گریجویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی جب فرسٹ ایئر میں نے کام کا شروع کیا تو وہاں شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد میرے جو ہسبینڈ ہے وہ یہاں پر سعودیہ کے اندر ہمیشہ سے رہے ہیں. ہی واز بورن اینڈ براٹ اپ ہے. وہ کبھی پاکستان گئے ہی نہیں. ہی بلانگس ٹو پاکستان، مگر کبھی ان کا پاکستان جانا ہوا ہی نہیں ہے. وہ جب گئے ہیں تو بس میری شادی ہوئی ہے، جیسے کہتے ہیں مجھے لینے کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد اب شادی کے اتنے سال کے بعد بھی کبھی پاکستان نہیں گئے. وہ ایک اتفاق تھا کہ وہ بھی ہی از آلسو این آرکیٹیکٹ.
وہ یہاں کنگ سعود یونیورسٹی جو ہے انہوں نے آرکیٹیکچر وہاں سے کیا ہوا ہے. تو ماشاء اللہ. شادی ہوئی خیر جی یہاں پر آ گئے. یہاں پر بھی جب میں آئی ہوں تو یہاں پر میں نے شیفیلڈ اسکول آف انٹیریئر ڈیزائن وہاں پر میں نے پڑھایا ہے. انٹیریئر ڈیزائنر جو انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس وغیرہ میں نے جو ہے وہ کرایا ہے. یہ شیفیلڈ اسکول یہ پرنسس نورا کا ہے اور وہ انسٹیٹیوٹ عام انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. وہاں پر جو کافی. پڑھنے کے لیے بھی جو جی آتے ہیں وہ رائل فیملیز ہی آتی ہیں, انہیں کی جو بیٹیاں وغیرہ وہ آتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے الرواد انٹرنیشنل اسکول ہے اس کی مینجمنٹ میں بھی کام کیا ہے. اس کے علاوہ آئی ایم واکنگ. اچھا خیر میں یہاں پر آئی, یہاں پر سعودیہ میں آ کے ایک تو سعودیہ کا ہوتا ہے نا بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا شاید مجھے بھی بچپن سے تھا کہ سعودیہ ایک بہت ایک ہولی پلیس ہے اور وہ مکہ مدینہ کا ایک ہمیشہ سے جی دماغ میں رہا کہ اور بلکہ اگر میں بتاؤں شاید آپ کو آج ہنسی آئی میری بات میں, تو بچپن مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ مکہ مدینہ جیسے ایک کوئی فینٹیسی ہے, کوئی اصل میں جگہ نہیں ہے. یعنی ہولی اچھا. پلیسز تو ہیں مگر ہمیں سمجھتے شاید ہم صرف پڑھتے ہیں کتابوں میں کوئی ایسی جگہ ہے. ہاں ایک صحیح. ایسا دماغ میں کچھ ایسے ہوتا تھا. تو جب میرا رشتہ آیا تو سنا وہ سعودیہ سے ہی آیا ہے, پھر وہ مکہ آپ مدینہ کی ہاں میں نے کہا اچھا واقعی. خیر یہاں پر آ گئے ہم, سعودیہ آ گئے شادی ہو کر یہاں پر آئی. تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ بھئی مجھے آپ وہ ہنی مون وغیرہ چھوڑیے, میرا ہنی مون یہی ہے کہ مجھے آپ سب سے پہلے حج کرا دیں. زبردست زبردست. حج بہت کروا دیجیے زبردست. مجھے. بچپن کی یعنی خواہش ہے ایک تو حج کی بھی اور مکہ مدینہ دیکھنے کی. تو آتے ساتھ ہی جو سب سے پہلے سعودیہ میں قدم رکھ کے میں نے کام کیا وہ حج کیا تھا الحمدللہ. ماشاء اللہ اس کے الحمد للہ. بعد جو ہے یہاں پر ہمارا جو میرا سسرال ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ کبھی ان کا پاکستان جانا نہیں ہوا. تو وہ لوگ پڑھے بھی یہاں پر سعودی سکولز کے پڑھے ہوئے ہیں, ان کا نصاب سارا یہاں عربی میں پڑھا ہوا ہے. میرے ہسبینڈ کو بھی یہیں کے پڑھے میں عربی زیادہ, گھر میں بھی زیادہ عربی بولی جاتی ہے, وہ میکسیاں پہننا اس طریقے سے. تو مجھے ایڈجسٹ کرنے میں پاکستان سے آ کر ایسے ماحول میں جہاں اردو نہیں بولتے تھے, جہاں پر وہ بالکل یعنی گھر میں ہی لگتا تھا جیسے اسٹرینجر والی فیلنگ ہوتی ہے نا. اچھا بالکل اردو نہیں بولتے تھے؟ بالکل اردو نہیں بولتے تھے سب آپس میں, کیونکہ وہ آپ کو ہوتا ہے نا آپ آپ نے بھی ہاں پھر عربی سیکھی؟ وہی ہوا نا کہ وہ ہمیشہ سے بس ایسے مجھے عجیب سا لگا کہ بھائی ذرا بات سے مجھ سے اتنے زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں نا آپ فریلی نہیں رہ سکتے گھر کے اندر ہی. مجھے اور پھر جو بہو آتی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی سسرال کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو زبان بھی نہیں آتی تو وہ بےچارے شاید صحیح بات بھی کرتے ہوں گے, تو مجھے لگتا ہوگا ارے میں گزری تو ہاں 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 زور زور سے ہنس رہے ہیں, تو مجھے کہ میرے خلاف ہی بات ہو رہی ہے کیا اس طرح سے. تو خیر وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے جب آئے اور نہیں آتی تھی عربی مجھے السلام علیکم اور شکران کے علاوہ تو کوئی آتا ہی نہیں تھا. ماشاء اللہ 3 لفظ آتے تھے تو اور مجھے ہنسی آئی. تو پھر ان 3 لفظوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو پھر خیر میرے پہلے سال ہی جب میں نے دیکھا یار یہ تو سروائیو کرنا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ یہ لوگ گھر میں ہی عربی بولتے ہیں. تو پھر میں نے جو ہے وہ کیونکہ میں بچپن سے میں نے بتایا آپ کو اسمارٹ تھی اور مجھے چیزیں سیکھنے کا بچپن سے شوق تھا, ہر چیز میں گھسنے کا شوق تھا. تو وہ باہر نکلتی تھی تو میں دیکھتی تھی جتنے وہ بینرز لگے ہوئے ہیں, بل بورڈز لگے ہوئے ہیں یا جو اسپتالوں کے باہر, شاپس کے باہر جو عربی میں انگریزی میں لکھا ہوتا تو میں اس کو پڑھتی تھی اور پھر گھر آ کے اس کو یا جو مالز بھی جاتی تھی تو فلائرز گھر میں اٹھا کے لے آتی تھی, جو فلائرز لوز پیپرز وغیرہ جو بھی ہوتے تھے ان کو گھر میں لا کے پھر میں یاد کرتی تھی کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں اور عربی میں کیا کہتے ہیں. تو اس طرح سے میں نے اپنی ووکیبلری جو ہے وہ خود بخود ان کو بتائے بغیر ڈیولپ کی. اس کے بعد جب میں نے شیفیلڈ اسکول آف انٹیریئر ڈیزائن میں کام کیا تو وہاں پر جا کے وہاں پر بھی کیا ہوا جیسے کہتے ہیں تورا ایک اور یہ ہوا کہ وہ لوگ پرنسس نورا کا وہ انسٹیٹیوٹ تھا تو وہاں پر بھی وہ لوگ عربی بولتے تھے. ان میں کسی کو ظاہر بات ہے جب ہم یہاں پر آئے تو اس وقت جو تقریباً آپ سمجھے 17-18 سال پہلے سعودیہ میں بھی جو انگلش زبان ہے وہ اتنی عام نہیں تھی. وہ یہاں پر انگلش زبان گریڈ 5 سے شروع ہوتی تھی. جی جی گریڈ جی 5 جی. میں یعنی وہ لیول تھی جو کے جی کی لیول ہوتی ہے. تو جب ہم آئے تو وہ یہ سب عربی بولتے تھے اندر, تو مجھے وہاں پر بھی بڑا مشکل ہوا سروائیو کرنا کیونکہ وہی زبان کا مسئلہ آ گیا. مگر یہ ایک فائدہ جو مجھے یہ ہوا جو میں لوگوں سے بھی کہوں گی اگر تو کوئی ہمیں لوگ سن رہے ہیں کہ مجھے اس طرح سے فائدہ ہوا کہ مجھے مشکل تو ہوتی تھی ان کے درمیان میں بیٹھ کر پوری میٹنگز وہ لوگ, حالانکہ یہ اگر آپ سوچیں تو کتنی یہ
غیر اخلاقی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے پاس جاب دیتے ہیں اور اگر وہ ملٹی نیشنل لیول کے اوپر کام کر رہا ہے کوئی انسٹیٹیوٹ اور آپ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کو کام دے رہے ہیں تو آپ کو انگلش لینگویج میں بات کرنی چاہیے obviously so that everyone can understand. مگر وہ عربی میں بات کرتے تھے. خیر اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جب میٹنگ ختم ہو جاتی تھی تو میں نے جیسے آپ کو بتایا میری نیچر تھی دوستی کرنے کی زیادہ, تو وہاں جب وہ لوگ چلے جاتے تھے تو میری جو دوسری نیشنلٹیز تھیں عربز, تو ان کو انگریزی آتی تھی. اوکے, تو پھر وہ آپ کو گائیڈ کرتی تھی. تو میں ان سے کہتی تھی کہ جیسے ابھی یہ جو پرنسس بول کر گئی ہے یا جو میٹنگ ہوئی ہے, میں ان سے کہتی تھی کیونکہ میں نے اتنے عرصے میں باہر سے پڑھنا شروع کر دیا تھا, ووکیبلری اپنی میں نے ڈیولپ کر لی تھی آلریڈی. تو میں نے کہا یار یہ تم مجھے نہیں بتانا اس نے کیا کہا ہے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ابھی کیا بات ہوئی ہے. تو میں ان کو پھوٹے الفاظ میں بتا دیتی تھی جس کا وہ یعنی کہتے تھے کہ ہاں یار, یعنی اگر آپ کہو کہ ان نٹ شیل دس واز دا ایشو دیٹ شی واز ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس طریقے سے پھر میں نے ان سے روزانہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں انگریزی سکھاؤں گی اور تم مجھے عربی سکھاؤ. تو اس طریقے سے میری ووکیبلری ڈیولپ تھی. ان لوگوں نے مجھے جملوں کو جوڑنا سکھایا, پر میں نے وہاں پر ایک اسمارٹنیس یہ دکھائی کہ میں نے ان کو روزانہ کہتی تھی کہ ابھی میں آپ کو انگلش سکھاتی ہوں, تھوڑی بہت سکھا کے میں بھاگ جاتی تھی, تاکہ کیونکہ دیکھیں آپ کو جب فورن کنٹریز میں رہتے ہیں نا تو آپ کو اسمارٹنیس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم ایکسپرٹس ہیں اوور آل, ایون آفٹر لیونگ فار مے بی مور دین 50 to 40 to 50 years you will still be an expert. ڈیفینیٹلی یہاں کا ایشو ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جیسے میں خود بھی جو ہوں وہ یہیں سے پڑھی ہوئی ہوں, امبیسی اسکول سے, ریاض سے. میرے پیرنٹس بھی یہیں پہ تھے, تو میرے فادر lived here 40 years almost, but no use, he has to go back to Pakistan in the end. He's the expert. تو یہی میں نے بالکل اسی لیے میں نے یہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو انگلش زبان اتنی نہیں سکھائی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں ان لوگوں کو, انہوں نے مجھے جاب دی ہوئی ہے کیونکہ ان کا کمپیوٹر سیکشن اور جتنے بھی جو سبجیکٹس تھے آرکیٹیکچر کے وہ سارے میں سنبھالتی تھی, پورا ڈپارٹمنٹ سنبھالتی تھی. اگر میں انگریزی زبان ان کو سکھا دیتی تھی obviously میرا یوز تو ان کے پاس ختم ہو جاتا نا, کیونکہ میرے وجہ سے ان کو بائی لینگویج ہونے کا فائدہ تھا. تو وہ ان لوگوں سے عربک میں نے پک کی اور انگلش ان کو اس لیول کی نہیں سکھائی کہ میرا استعمال اور میرا یوز ان کے لیے بیمانے ہو جائے, اور وہ obviously نکال کے باہر کر دیں گے جب دیکھیں گے پیسے ایکسپیکٹ ہے, اور جب انگریزی بھی سکھا دیے تو ہماری ضرورت تو رہے گی نہیں. تو الحمدللہ اس طریقے سے کام کیا. جی ماشاء اللہ, الحمد للہ. بہت آپ کی جو ہے وہ اسٹوری بڑی انسپائرنگ سی ہے, اور اتنا کچھ آپ نے جو ہے وہ اچیو کرا, اور اتنی ویل نون آپ نے جگہوں پہ بھی جو ہے وہ پاکستان میں اپنی ورک کیا ہے آپ نے. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا جو یہ کلب, آپ نے جو گروپ اس پہ فیس بک پہ جب آپ نے اپنا گروپ یہ انیشیٹ کیا ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اور کمیونٹی لیڈر جب آپ بنی, تو یہ کیا تھنکنگ آپ کو کلک کری؟ کیونکہ آپ تو آلریڈی اتنا بزی تھی اپنی لائف میں, مطلب یو آر ڈوئنگ اے جاب اور اتنا بزی ہونا کام کے ساتھ, اور اسپیشلی سعودیہ میں ویئر دیر از نو ہاؤس ہیلپ. تو وہ مائنڈ کیسے کلک کرا اور پھر آپ اس کو اتنا آگے تک لے کے گئی؟ تو یہ پھر آپ نے کیا آئیڈیا تھا جو کلک کرا اور پھر آپ نے اس کو کیسے کیا؟ ٹھیک ہے, یہاں جب جیسے میں نے بتایا کہ شروع میں مجھے بہت ڈیفیکلٹی ہوئی کمیونیکیشن کرنے میں, اور پھر دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ لوگ ہیں تو پاکستانی مگر وہی یہاں پر سالوں سے رہنے کی وجہ سے, میرے سسر بھی مدینہ کے اندر جو ہے وہ یہ پروفیسر تھے, انگلش پڑھاتے تھے, اب ان کا انتقال ہو گیا ریسنٹلی. تو گھر کا ماحول وہی بالکل عربیوں والا ہی ہے. میرے بچے بھی زیادہ عربی جانتے ہیں کیونکہ وہی اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے عربی بولنا, پھر یہ بھی الرواد انٹرنیشنل اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں اور اسکول سے عربک اسکولس کے پڑھے ہوئے ہیں, تو ان کی بھی عربی جو ہے وہ کیونکہ گھر میں بھی obviously بولی جاتی ہے تو ان کو زیادہ عربی آتی. تو مجھے جو مسئلہ ہوا کہ عربی تو زبان میں نے سیکھ لی تھی, مگر یہ کہ پہلے سال میں سیکھ لی تھی اور تمام ڈائلیکٹس اس کے سیکھ لیے تھے, مگر یہ کہ جو ہماری اپنی زبان کی چس ہوتی ہے نا تو وہ نہیں آتی تھی کہ اور پھر ہاں وہ نہیں آتی تھی, اور پھر کیونکہ ان لوگوں کا ملنا جلنا بھی سارا جو عرب سے ہی تھا, سارے ان کے جاننے والے جو ہیں عرب سے, ان سب سے میری دوستی. مگر ان کے پاس بھی جاؤ تو وہ اب ظاہر بات ہے آپ کی جو زبان ایک تو فرینڈلی زبان, obviously آپ کی جو مدر ٹنگ ہے وہ فرینڈلی ٹنگ ہے, آپ چاہے انگریزی بھی بولیں گے چاہے آپ دوسری لینگویجز بولیں گے, آپ بولتے لیں گے, مگر obviously they won't be that friendly with you as your own mother tongue is.
جی 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 صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو تو پھر اس آئیڈیا وہاں جا کے تو یہ جو ہے یعنی وہ مجھے جسے کہتے ہیں نا وہ مزہ نہیں آتا تھا بات کرنے میں کھل کر اپنے بہت ساری باتیں دل کی باتیں کھلکھلانا اور میری وہ نیچر لوگوں کو وہ جیسے بچپن سے بتایا کہ میری ایک پارٹی ٹائپ ہے لوگوں کو ہنسانا وہ ہنستے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں تو مجھے اندر سے ایک ہے کہ بھئی مجھے خوشی ہوتی ہے جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو خوشی دے کر مجھے خوشی ہوتی ہے. تو پھر اس طرح سے جب مشکل ہوئی بات چیت نہیں ہو سکتی تھی کوئی پاکستانی فیملیز کو ہم جانتے نہیں تھے تو تقریباً شادی کے میرے تقریباً 11-12 سال کے بعد میری بہن یہاں پر سعودیہ آئی ریاض آئی تو یہاں پر وہ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں محمدیہ کمپاؤنڈ میں وہ آ کے جو ہے رہی میرے خیال سے شاید 4 عرصہ رہی مگر میرے دماغ میں یہ ہے شاید شی واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. تو جب وہ یہاں پر آئی میری بہن تو اس سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہاں آنا جانا شروع ہوا بہن کے پاس تو پھر وہ کمپاؤنڈ میں رہ رہی تھی میں تو یہاں ولا میں رہتی ہوں ہمارے سب سعودی وادی سب ان لوگوں سے سالوں سے جسے کہتے ہیں ملاقات تھی. جب وہ آئی تو پھر اس کا وہ پاکستانی سارے اس کے کمپاؤنڈ کے اندر میجورٹی پاکستانی تھے تو اس کے گھر میں جب میں گیدرنگز میں گئی تو میری وہاں پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی تو وہاں جا کے وہاں ملاقات ہوئی تو پھر مزہ آنا شروع ہو گیا پھر مزہ آنا شروع ہو گیا تو ہم نے کہا چلو یار پھر ان کو مجھ سے مزہ آیا مجھے ان سے مزہ آیا ہم نے کہا یار چلو ایک گروپ بنانا چاہیے کہ جہاں پر ہم لوگ اپنا ویکلی کچھ کرنا شروع کر دیں پارٹی کریں کچھ اس طرح سے کریں چل آؤٹ کریں تو ایسے کر کے میں نے گروپ بنایا فیس بک کبھی یوز کرنی آتی نہیں تھی کیونکہ اگر شاید آپ کو یقین آئے کہ میں نے فیس بک انفیکٹ یوز کرنی ہی اپنی شادی کے 12 سال بعد یوز کرنی شروع کی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا فیس بک یوز کیسے کرتے ہیں کبھی یوز نہیں کی میں نے تو وہ تو ماشاء اللہ آپ انٹرویوز کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے گروپ پر اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کنڈکٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے گروپ پہ کیونکہ میں بھی آپ کے گروپ کا ایک پارٹ ہوں تو میں اکثر جی دیکھ رہی ہوں جی بہت جی ماشاء اللہ فل ایکٹیو ہوتی ہیں اور ہر چیز کو ایسے مانیٹر کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے فوراً سے ریسکیو کے لیے آ رہی ہوتی ہیں تو مطلب لگ نہیں رہا کہ آپ بالکل بھی یوز نہیں کرتی ہوں گی ہاں تو میں نے بہت کبھی یوز نہیں کیا مجھے آتے ہی نہیں تھی فیس بک یوز کیسے کرتے تو بس وہ گروپ بنایا اور گروپ کے اندر 2 لوگوں کو ایڈ کیا 2 سے کہا 4 کو ایڈ کرو 4 نے یعنی شغل میں بنایا تھا پارٹی شارٹی کے لیے مگر اس سے یہ ہونا شروع ہوا جو ہم نے لوگوں کو اس میں ایڈ کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ جو بڑھنا شروع ہوئے تو اس میں وہ لوگ جو کوئری ڈالتے تھے اس کا جواب میرے پاس ہوتا تھا اوکے تو وہ یعنی جو کچھ پوچھیں کہ کوئی بیمار ہے میں بتاتی تھی وہاں جاؤ کیونکہ مجھے نالج تھی یہاں پڑھایا کام کیا میں نے اتنے سال اور ویسے بھی کیونکہ وہ اندر ایک ہر بات کی ایک کھجلی ہوتی تھی کہ ہر جگہ بولنا ضرور ہے ہر جگہ جواب ضرور دینا ہے تو وہ جو کوئی بھی کچھ پوچھتا تھا کہ بھائی یہ بتا دیں کہاں ہے میں بتا دیتی وہاں ہے کوئی یعنی ہر چیز کا سولوشن جو ہے وہ میرے پاس ہوتا تھا اس وجہ سے پھر میں مشہور ہونا شروع ہو گئی وہیں سے اوکے پھر میں نے ہاں ہر چیز کا سولوشن ہوتا تھا تو وہ آہستہ آہستہ کر کے پھر میں نے ظاہر بات ہے گروپ بنایا پھر پارٹیاں ہونا شروع ہوئی میں نے سب سے پہلا ایونٹ یہاں پر محمدیہ کمپاؤنڈ ہے وہاں پر میرا سب سے بڑا بلکہ بہت بڑا ایونٹ میں نے کیا تھا جس میں ہم نے ون ڈش پارٹی کا ایونٹ کیا تھا وہ بہت سکسیسفل ایونٹ تھا ماشاء اللہ اور ماشاء بہت سکسیسفل ایونٹ تھا اور فرسٹ ایونٹ ہی میرا سکسیسفل تھا جو میں نے محمدیہ کمپاؤنڈ میں کیا تھا الحمدللہ اور اللہ اس کے بعد جو ہے جب obviously جب گروپ بنایا مشہور ہونا شروع ہو گئی لوگوں کے جواب میرے پاس ہوتے تھے پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے مسئلے میرے پاس لانا شروع کر دیے کیونکہ میں اسلامکلی بھی میرے پاس جب یہاں پر آئے سعودیہ میں اسلام بھی زیادہ فالو کرنا شروع کیا ورنہ جیسے میں نے آپ کو بتایا میں میوزیکل بینڈ کے اندر بھی تھی میں فلوٹ بہت اچھی بجا لیتی ہوں میں ڈف بہت اچھی بجا لیتی ہوں ڈرم بہت اچھا بجا لیتی ہوں مگر اسکول کا زمانہ تھا 9ویں 10ویں کا ٹائم تھا یعنی ہم ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں بڑا کچھ کیا گانے نعت ٹیبلو ہر چیز کے اندر میں اسٹیج ڈراما سب چیزیں میں کرتی تھی اپنے کالج لائف میں بھی میں کرتی تھی ہر چیز میں یعنی تھا پر آہستہ آہستہ اسلام پڑھا جو کچھ کیا تو وہ سب چیزیں اگر میں جاتی اس لائن میں تو میں اس میں بھی آگے یعنی جا سکتی تھی وہ ٹیلنٹ تھا مگر میں نے آئی چوز ٹو ناٹ گو ٹو دیٹ لائن تو الحمدللہ اس طرف آئے اور یہاں پر بھی پھر جب اسلامک کوسچنز بھی کوئریز کے جواب میرے پاس ہوتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے آپ کہتے ہیں نا جیسے وہ کانفائڈ کرنا شروع کیا وہ ایک کندھا بن گئی لوگوں کے لیے پھر انہوں نے اپنے مسئلے میرے ساتھ عورتوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا تو میں نے سوشل ورک شروع کر دیا تو پھر تقریباً اب 17-18 سال سے پھر سوشل ورک بھی میں کر رہی ہوں الحمدللہ
الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ام ابراہیم، بہت ہی مطلب آپ کی انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں اور دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے کنٹینیو کریں. ایک میں آپ سے اور سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اتنی ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو اور اتنے گروپ کو ساتھ لے کے چلنا اور جوائنٹ ایڈونچرز کرنا، تو گھر کی طرف سے سپورٹ تھا یا شروع میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی ریزسٹنس ملی، یا آپ کو ایزی گوئنگ رہا آپ کا؟ اب الحمدللہ اگر آپ کہیں تو یہ آہستہ 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 کر کے ہمارا گروپ جو ہے وہ ریاض کا ہی نہیں، سعودیہ کا انفیکٹ سب سے بڑا پلیٹ فارم بن گیا ہے، جس میں تقریباً 25,000 پلس الحمدللہ آج ہمارے پاس ممبرز ہیں. اور وہ گروپ ایسا نہیں ہے، اچھا اکثر لوگ فون کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں شاید آپ مجھے پہچانی نہیں ہوگی، پر یقین مانیں الحمدللہ میں جس سے اگر اتنے سال پہلے بھی ملی ہوں گی اس سے میری کیا بات ہوئی ہوگی، میں کہتی ہوں نہیں یار. وہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ یار آپ سے تو ایونٹ میں ایک دفعہ دیکھا تھا اور یہ بات کی تھی آپ کو یاد ہے، یا میسنجر میں آپ سے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی، یہ بات کی تھی آپ کو یاد ہے. الحمدللہ میں نے کہا یار ابھی تک تو میموری چل رہی ہے، آگے پتہ نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب الحمدللہ. بہت بھی ہے ماشاء اللہ سے کہ آپ جو ہے وہ سب کو یاد بھی رکھتی ہیں، میموری بھی وہ. اچھا کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا کہ یار یہ بس ہو گیا، اب میں تھوڑا ریسٹ چاہتی ہوں، کبھی ایسی فیلنگ آئی ہے کہ یار آئی نیڈ سم ریسٹ فرام آل آف دیس تھنگ؟ اچھا 2 سوال آپ نے کیے کہ میرے اپنے فیملی سپورٹ کے بارے میں. فیملی سپورٹ کا ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ اس طرح سے بس سپورٹ مجھے کرتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہو، آپ خوش ہو، ٹھیک ہو. تو وہ یعنی مجھے انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، یا میں جہاں کہوں گی آپ یہ کام کر دیں وہ کر دیں وہ یعنی کر دیتے ہیں. اس حد تک انٹرفیئرنس ہے، مگر یہ ہے کہ تمام چیزیں میں سوچ ہینڈل کرتی ہوں. دوسری بات جو ہے یہ آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یار انسان ہی ہے اور بہت سارے سالوں سے جو ہے کام کر رہے ہیں. میں لوگوں کے لیے کام کر کے تو میں تھکی نہیں آج تک، کیونکہ ماشاء میں نے اللہ کہا کہ میرے والد صاحب بھی پاکستان نیوی کے اندر کمانڈر تھے، فوج کی زندگی گزاری. شاید میرے الفاظ میں، شاید میرے لہجے میں شاید آپ کو تھوڑا سخت لگتا ہو، میں بھی وہ جو میرے والد کیونکہ کمانڈر ہے تو وہ لیڈرشپ والی کوالٹیز میں بھی، اور وہ آپ کو پتہ ہے سورس والے بندے کیسے بالکل سیدھے سادے سے ہوتے ہیں اور فوجی جیسے ہوتے ہیں، تو وہ میرا بچپن ہمیشہ والد صاحب کے ساتھ اس طرح سے گزرا ہے. تو ایسا تو نہیں لگا مجھے کہ میں تھک گئی ہوں، مگر جسے کہتے ہیں نا کام کرنے سے تو کبھی نہیں تھکی، مگر بعض اوقات کچھ رویے جیسے ہوتے ہیں لوگوں کے وہ بڑے تھکا دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل تو صحیح کہہ رہی اب یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اب تو میں نے اس کو خیر وہ پیرنٹنگ موڈ کے اوپر ڈال دیا ہے، مگر کافی سال سمجھ لیجئے تقریباً 17 سال تک میں لوگوں کی کوئریز کو خود اپنے ہاتھوں سے فارورڈ کرتی رہی ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے لگ رہا ہے شاید انٹرنیٹ تھوڑا سا. آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی تھی آپ کی آواز، آ رہی ہے. تو جب آپ کوائریز بھی آپ فارورڈ کر دیتے ہیں تو وہ 1 منٹ بھی اگر گزر جائے گا تو فوراً سے ان باکس میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا کے چلے جائیں گے. کیونکہ ظاہر بات ہے آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ سسرال میں رہتے ہیں، ہزار گھر میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں، انسان بیمار بھی پڑ جاتا ہے، کبھی مصروف بھی ہوتا ہے، اپنی جو ہے فیملی پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں. تو اس میں اگر 1 منٹ ہو جائے کوئری فارورڈ نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ کے ان باکس میں سنا دیں گی. یار پورا 2 منٹ گزر گئے ابھی تک آپ نے جو ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے یار ویکینڈ ہے کہ انسان ہے، یہ بھی ان کو بھی تھوڑا سا ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ 2 منٹ ہو گئے ابھی تک آپ نے جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی ان باکس میں آ کے کیا کچھ سنا کے چلے جاتے ہیں. میں صرف مسکراتا ہوا چہرہ بھیج دیتی ہوں، کیونکہ میری وہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو کیا بتائیں گے یار اگر آپ سے 5 منٹ دیر ہو گئی تو آپ دوسرا بندہ اس وقت کام مصروف تھا، آپ کس کو کیا ایکسپلینیشنز دے سکتے ہیں. تو میرا اکثر جو رسپانس ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اور گروپ میں بھی جو میرے پاس مسئلے مسائل لوگوں کے آتے رہتے ہیں، یار اس نے میرا ایسا کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. میں نے کہا یار سب سے بیسٹ رسپانس یہ ہے آپ اس کو تھینک یو کیجئے اور ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنا دیں، یقین کریں اس کے بعد جواب ہی نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا آپ سے باتیں کر کے تو بہت مزہ آ رہا ہے، دل تو نہیں چاہ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ آپ سے باتیں کرنا ہم ختم کریں، کیونکہ وقت کی اب کمی ہے اور اب ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. تو اینڈ میں کوئی ایک آخری بات ہمارے اس گلوبل بزنس انٹرٹینمنٹ آرٹ بیش کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں، اور میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے اس ایونٹ کا حصہ بنے.
تو آپ کچھ اینڈ ورڈز اپنا کہنا چاہیں گی؟ ٹھیک ہے، ضرور. بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا. میں دعا دیتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے فلرش کیجئے اور بہت زیادہ ترقی کیجئے، بہت اونچے مقام پہ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے خوش رکھے اور آباد رکھے. دوسرا، آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یار دنیا میں آپ جو کچھ بھی کام کریں، جتنا بھی آگے آپ جائیں، دو بات یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ آپ کی فیملی آپ کی پرائرٹی رہنی چاہیے. کسی کے لیے بھی آپ اپنی فیملی کو کمپرومائز نہ کریں. آفٹر آل آپ کے بچے ہی آپ کا فیوچر ہیں، آپ کے بچے ہی سارا کچھ آپ کا ہے. ان سب چیزوں کو میں نے آج تک اپنی فیملی کو کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ان سب چیزوں کے لیے ساتھ لے کر چلی ہوں، ان کو بھی اور اپنا ساری جو بھی میری ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کو بھی. دوسرا یہ کہ زندگی میں یہ بنا لیجئے کہ جو کچھ بھی آپ خیر کے کام کرتے ہیں اس کا آپ ریوارڈ اور اس کا کہ آپ نے جس کے لیے کیا ہے کہ وہ آپ اس کا آپ کو یعنی جواب بھی دیکھا اسی لہجے میں جس لہجے میں آپ نے اس سے بات کی ہے، یا آپ نے اگر اس کے ساتھ نیکی کر دی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ آپ ایکسپیکٹیشن جسے کہتے ہیں نا وہ آپ چھوڑ دیجئے. ریوارڈز اللہ کے لیے آپ رکھیں، قیامت کے لیے رکھیں، قبر کے لیے رکھیں. میں نے زمانے میں اتنے لوگوں کو ابھی دیکھ لیا ہے، میں نے پبلک ڈیلنگ بہت کی ہے، اتنا کچھ دیکھ لیا ہے کہ اکثر میجورٹی لوگ آپ کے ساتھ اس لیے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا نام ہوتا ہے. میجورٹی لوگ آپ کے ساتھ اس لیے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ذات کو آپ کی ذات سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب دنیا کی باتیں ہیں which is something very normal. ان سب چیزوں سے ہرٹ نہیں ہوئی ہے. لوگ اکثر دوست بھی آپ کو 100 میں سے کچھ ملیں گے جو واقعی جینوئن ہوں گے، اکثر آپ کو استعمال کرنے والے ہوں گے. آپ کے پہلو میں کون بیٹھا ہوگا کہ یار یہ شیطان ہے یا آپ کا دوست ہے، آپ اس کو کبھی پہچان بھی نہیں سکیں گے. تو ان سب چیزوں سے ہرٹ نہیں ہوئی ہے. صرف جو کام کریں نیکی کریں، اس کو مٹی میں ڈال دیں، اللہ کی رضا سے آپ مانگیے اور جو ہے جو کچھ کرتے جائیں وہ کرتے جائیں، خیر کے کام کرتے جائیں، اور باقی سب چیزیں آپ اللہ کی اس پر جو ہے وہ چھوڑ دیجئے. لوگوں سے ریوارڈ لینا، ان سے تالیاں بجوانا، وہ سب چھوڑ دیجئے. آپ اس سے آپ کو سوائے دکھ ہونے کے اور غم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بہت زبردست آپ نے میسج دیا. بہت بہت شکریہ اگین ہمارے سارے آرگنائزرز کی طرف سے کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اچھا، یہ تھی ہمارے ساتھ ابراہیم. اور میں دوبارہ سب آڈینس کو جو ہے وہ یہ میسج دینا چاہوں گی، بوم ایپ پہ آپ جا کے بوتھس پہ میکسیمم وزٹ کریں، کیونکہ جو میکسیمم وزٹس کرے گا اس کے چانسز بمپر پرائز ون کرنے کے سب سے زیادہ ہوں گے. اور ہمارے اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کریں، کیونکہ